أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا پہلے ترجمہ سن لیں، ان کے بعد تفسیر۔ علم تری الی الذین کیا آپ نے نہیں دیکھا، علم تری الی الذین کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، یزعمون جو خیال کرتے ہیں کہ انہم بے شک وہ آمنو کہ وہ ایمان لائے ہیں، بما اس چیز پر انزل الیکا جو نازل کی گئی الیکا آپ کی طرف، اور وما انزل اور جو نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو خیال کرتے ہیں کہ جو چیز آپ پر نازل کی گئی وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو چیز آپ سے پہلے نازل کی گئی تورات زبور انجیل اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ یریدون وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یتحاکموا یہ کہ وہ اپنا، ان یتحاکموا اس بات کا کہ وہ اپنا فیصلہ لے جائیں، الی الطاغوت طاغوت کی طرف، الی الطاغوت طاغوت کی طرف، وقد امروا اور تحقیق ان کو حکم کیا گیا ہے، ان یکفروا بہ یہ کہ وہ اس طاغوت کا انکار کرے، اور تحقیق ان کو حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ وہ اس طاغوت کا انکار کرے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اور شیطان چاہتا ہے، ان یضلہم یہ کہ ان کو گمراہ کرے، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی، شیطان اس بات کو چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کرے دور کی گمراہی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا گیا ان کو، تعالوا آؤ، الاما اس چیز کی طرف، انزل اللہ جو اللہ نے نازل فرمائی، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف آؤ، تو رأیت المنافقین تو نے دیکھا منافقوں کو، یصدون وہ اعراض کرتے ہیں، عن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ سے، صدوداً اعراض کرنا۔ فکیف پس کیسا ہے، پس کیا حال ہے جب، پس کیسا ہے، اذا جب اصابتہم ان کو پہنچی مصیبت، بما بسبب اس کے، قدمت ایدیہم جو آگے ان کے ہاتھوں نے بھیجا۔ پس کیسا ہے جب مصیبت ان کو پہنچی اس چیز کی وجہ سے جو ان کو ہاتھوں نے آگے بھیجا، ثم جاؤک پھر آئے وہ آپ کے پاس، یحلفون قسمیں اٹھاتے ہیں، باللہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ان اردنا کہ ہمارا ارادہ نہیں تھا مگر الا احسانا و توفیقا مگر صلح کا اور دونوں کے درمیان موافقت پیدا کرنے کا، ہمارا ارادہ نہیں تھا مگر کس کا، صلح کا ہمارا ارادہ تھا اور دونوں کے درمیان اتفاق پیدا کرنے کا ارادہ تھا۔ اولئک الذین یہ وہی لوگ ہیں کہ یعلم اللہ کہ اللہ جانتا ہے، ما فی قلوبہم جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ فاعرض عنہم پس آپ ان سے اعراض کریں، وعظہم اور آپ ان کو نصیحت کریں، وقل لہم اور آپ کہیں ان کو، فی انفسہم ان کے جانوں کے باروں میں، ان کے جانوں کے بارے میں، قولا بلیغا ایسی بات جو ان کے دلوں کی تہ تک پہنچ جائے، قولا بلیغا ایسی بات جو ان کی دلوں کی تہ تک پہنچ جائے۔ وما ارسلنا اور ہم نے نہیں بھیجا من رسول کوئی رسول بھی، الا مگر اس لیے کہ لیطاع تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، باذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ ولو انہم اور اگر بے شک وہ، اذ ظلموا جب ان لوگوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، جاؤ کا آتے آپ کے پاس وہ، فاستغفر اللہ پس اللہ سے معافی مانگتے وہ، واستغفر لہم الرسول اور رسول ان کے لیے معافی مانگتا، لوجد اللہ تو البتہ وہ پاتے اللہ تعالیٰ کو، توابا توبہ قبول کرنے والا، رحیما مہربان۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ ان آیات میں ایک واقعے کا بیان ہے، وہ واقعہ بیان ہوگا انشاءاللہ، پھر آپ کو ترجمہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا، تفسیر بھی سمجھ آ جائے گی۔ واقعہ کے بیان کرنے سے پہلے مدینہ کی جو آبادی کی صورتحال ہے اس کو آپ سمجھ لیں، یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔
واقعہ کے بیان کرنے سے پہلے مدینہ کی صورتحال کا آپ اس کو جائزہ لیں، اس کو سمجھیں کہ مدینہ کے اندر 5 بڑے خاندان آباد تھے، 5 بڑے خاندان مدینہ کے اندر آباد تھے، 3 یہودیوں کے اور 2 مشرکین کے۔ 3 یہودیوں، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قنقاع۔ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قنقاع، یہ 3 کس کے خاندان تھے؟ یہودیوں کے خاندان تھے، اور 2 خاندان مشرکین کے تھے، اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج، یہ 5 خاندان مدینہ کے اندر آباد تھے۔ اور جو مدینہ کے اندر جو یہودی تھے وہ بڑے مضبوط تھے، تعداد اوس اور خزرج کی بھی کافی تھی، لیکن تعداد یہودیوں کی بھی تھی، اور یہودی جو تھے ان کے اپنے ادھر اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں، وہ جو اپنے مدارس ان کے تھے وہاں پر وہ بھی تھے۔ تجارتی لحاظ 95% منڈیاں ان کی تھیں، 95% منڈیوں پر ان کا جو ہے قبضہ تھا، اور سارا تجارت کا سیاست پر ان کا قبضہ تھا، یعنی ہر قسم کے اعتبار سے وہ مضبوط تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، مضبوط قلعوں والے تھے، تو وہ کافی جو ہے اثر و رسوخ والے تھے۔ رہ گئے اوس اور خزرج، تو یہ اوس اور خزرج والے تعداد میں تو ٹھیک تھے، یہ کہ ان پڑھ لوگ تھے، یہ ان پڑھ بھی تھے، اور یہ آپس میں جھگڑتے رہتے تھے، اوس اور خزرج آپس میں لڑتے، تو یہ یہودیوں سے بڑا ڈرتے تھے یہ اوس اور خزرج والے، حتیٰ کہ اپنی خانگی معاملات، جو گھر کے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ اپنے محلے کا جو بڑا یہودی ہوتا تھا اس سے حل کراتے، اس کو کہتے تھے میں نے اپنی بیٹی دینی ہے، آپ کی اجازت ہو تو، اتنا ان سے مطلب ڈرتے تھے، اور میں نے اپنے بیٹے کو فلاں لڑکی جو ہے ہم نے پسند کی ہے وہ کرنی ہے تو آپ کی، اگر وہ کہتا ہے اجازت ہے تو اجازت دیں، اگر وہ فاصلے سے گزر رہا ہوتا تھا تو ان پر ضروری ہوتا تھا کہ ان کے اوپر سلام ڈالنا، یعنی وہ یہودیوں سے یہ کیونکہ وہ سارا کچھ ان کے پاس تھا۔ تو یہ صورتحال تھی مدینہ کی آبادی کی، یہ 5 قبیلے تھے، 3 یہودیوں کے اور 2 مشرکین کے، لیکن اثر و رسوخ کس کا تھا؟ یہودیوں کا تھا۔ اب ادھر اس مدینہ کے اندر زمینیں تھیں، اوس اور خزرج کی بھی اور یہودیوں کی بھی، تو مشرکین اور ایک یہودی کا ایک جو زمین پر جھگڑا ہوا، یہودی کا، اب واقعہ سنیں کہ یہودی کا اور مشرک کا، ایک اوس اور خزرج میں سے، ان میں سے ایک آدمی تھا، ان کا اس یہودی کے ساتھ جو ہے ایک زمین پر قبضہ جو ہے جھگڑا ہوا، یہودی کہتا تھا یہ زمین میری ہے، مشرک کہتا تھا یہ زمین میری ہے، مشرک نہیں تھا، منافق تھا، یہودی اور منافق، مشرک نہیں تھا، یہ منافق تھا، بشیر نامی منافق تھا یہ۔ تو وہ منافق کیا کہتا تھا؟ مدینہ کے اندر رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے، منافقین بھی رہتے تھے، یہودی بھی رہتے تھے، تو یہ منافق اور یہودی کا ایک جو ہے جگہ پر تنازع ہوا، یہودی کہتا تھا یہ زمین میری ہے، اور وہ منافق بشیر نامی جو منافق تھا وہ کہتا تھا یہ زمین میری ہے۔ تو یہ آج کل کے دور کی تو رجسٹریاں اور انتقال یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، کاغذی کارروائی، آج بھی کئی علاقوں میں، دیہاتوں میں ایسا ہے کہ جس زمین پر قبضہ ہوتا ہے وہ اسی کی سمجھی جاتی ہے، اور جو آباء و اجداد سے جدی پشتی چلی آ رہی ہوتی ہے تو وہی سمجھی جاتی ہے، اور کاغذات وغیرہ تو ہوتے نہیں ہیں، کئی دیہاتوں میں آج بھی ایسا ہے۔ تو مدینہ کے اندر بھی ایسا تھا کہ جو زمینیں جدی پشتی آ رہی تھی، کوئی کسی کے پاس ثبوت نہیں ہوتا، تو بس وہ قبضہ ہی ان کا جو ہے ملکیت سمجھی جاتی تھی۔ تو ان دونوں کا جھگڑا ہوا، اور اصل میں وہ زمین بنتی بھی یہودی کی تھی، یہودی کی بنتی تھی، لیکن جھگڑا ہوا ہے، تو جھگڑا اس حد تک پہنچا کہ پھر محلے والے بیچ میں شامل ہوئے، اور لوگوں نے صلح کرانے کی کوشش کی، لیکن صلح نہ ہوئی۔ جب صلح نہ ہوئی تو پھر اس یہودی نے کہا اس منافق بشیر سے کہ بات ایسی ہے کہ دیکھو، میں آپ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو میں اسے نہیں مانتا، میں یہودی ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے، ٹھیک ہے، ہمارا فیصلہ وہ کرے، ہم تو مانتے نہیں ہیں لیکن ہمارا اعتماد یہ ہے کہ وہ فیصلہ حق پر کرتے ہیں، تو ہم فیصلہ اسے کروا لیتے ہیں۔ تو یہ منافق جو تھا یہ نہیں کہتا، یہ کہتا تھا نہیں ان سے فیصلہ نہیں کراتے، آپ نے جب کلمہ ہی ان کا نہیں پڑھا تو اس سے فیصلے کا فائدہ نہیں ہے، ہم آپ کا جو سردار ہے کعب بن اشرف، یہ سیاسی اور مذہبی طور پر ان کا لیڈر تھا مدینہ کے اندر یہودیوں کا، کعب بن اشرف، تو ہم یہ فیصلہ اس کے پاس لے کے جائیں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ دیکھو یہ کوئی مذہبی معاملہ تو نہیں ہے، نہ کوئی، یہ ہمارا اور میرا اور تیرا زمینی معاملہ ہے، اور اس پر کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے، تو میری بات مانو، ہم یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتے ہیں، آپ کو اس سے کیا ہے، آپ تو کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، ان کو تو پتہ نہیں تھا یہ منافق ہے بیچ میں۔ تو پھر یہ نہیں بات بن رہی تھی، پھر محلے کے لوگ آئے اور انہوں نے اس کو آمادہ کیا، اس منافق کو، یہ بشیر نامی،
کہ آپ جو ہے فیصلہ لے جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب جب یہ فیصلہ لے کر گئے، یہ یہودی بھی تھا اور یہ منافق بھی اور ساتھ محلے والے بھی اور سارے جو تھے قریبی رشتہ دار سارے چلے گئے، یہودی کی طرف سے بھی اور منافق کی طرف سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جو فیصلہ کرنا ہوتا تھا زیادہ تر مسجد نبی میں ہوتا تھا، تکلفات تھی نہیں جس طرح آج کل دفاتر بنے ہوتے، یہ چیزیں تھی نہیں۔ کوئی آ جاتا تھا گھر میں بیٹھے ہوتے تو وہیں پر فیصلہ سنا دیتے تھے، مسجد نبی میں بیٹھے ہوتے وہیں پر فیصلہ سنا دیتے تھے، اور کسی اور جگہ کوئی جگہ پر بیٹھے ہوتے تو وہیں پر فیصلہ سنا دیتے تھے، تو یہ تکلفات وغیرہ تھی نہیں۔ تو جو بھی آتا تھا مسجد نبی میں اپنے بھی بیٹھے ہوتے تھے مسلمان اور غیر بھی بیٹھے ہوتے تھے، تو فیصلہ وہ لوگ بھی، کوئی آتا مسئلہ پوچھنے کے لیے فیصلہ کروانے کے لیے، صحابہ کرام بھی سن رہے ہوتے تھے، وہ سارے سنتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اب یہ دونوں آئے اور انہوں نے کہا جی ہمارے زمین کا مسئلہ ہے، آپ یہ مسئلہ ہمارا حل کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق سے پوچھا کہ واقعی جھگڑا ہے؟ انہوں نے کہا جی جھگڑا ہے یہ ساری بات۔ تو پھر یہودی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، اس کا سارا بیان سنا، پھر اس کے بعد اس منافق کا سارا بیان سنا، اور سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، آپ دونوں کے بیانات میں نے سنے ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ منافق کی ہے، یہ اس کی ہے، یہودی کی ہے۔ یہ زمین کس کی ہے؟ یہودی کی ہے۔ اور اس بشیر نامی جو منافق تھا اس کو کہا کہ یہ زمین آپ کی نہیں بنتی ہے، زمینوں پر قبضہ کرنا یہ بری بات ہے۔ تو اس کو سمجھایا بھی، اور اس نے کہا کہ میں نے آپ دونوں کے بیانات سن لیے ہیں اور میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ یہودی کی ہے، اور تھی بھی اس کی، اصل میں بھی تھی اس کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو شخص زمین کا ایک بالش زمین بھی کسی کی اگر ہتھیال ہے اگر دنیا میں، تو کل قیامت کے دن ساتوں زمین اس کو جو ہے اس کی گردن پر اس کو رکھا جائے گا، ساتوں زمینوں کو، اور وہ اس کو پھراتا رہے گا۔ آج کل یہ جو زمینوں کے معاملات ہیں نا، بس آرام خوریاں کرتے ہیں لوگ، دیکھتے نہیں ہیں۔ فرمایا ایک بالش بھی اگر کسی نے قبضہ کر لی ہتھیالی کسی کی زمین، تو وہ 7 زمین اس کے جو ہے گردن پر رکھے جائیں گے اور وہ اس کو پھراتا رہے گا۔ اور فرمایا دوسری حدیث میں کہ اگر کسی نے چوری کی دنیا میں، تو وہ چوری شدہ مال جو ہے اس کو گردن پر رکھا جائے گا اور وہ اس طرح لوگوں کے سامنے پھرا رہا ہوگا۔ تو یہ جب حدیث ابو ہریرہ نے بیان فرمائی تو ایک شخص تھا، اس نے مذاق اڑایا، اس نے کہا یہ آپ کہتے ہیں کہ چوری شدہ مال وہ اپنے گردن پر اٹھائے گا؟ مثال کے طور پر کسی نے اونٹ چوری کر دیے ہیں، 10 اونٹ چوری کر لیے ہیں، آج کے دور میں ٹرک اور ڈمپر چوری کر لیے ہیں، تو وہ اس کے گردن پر کس طرح رکھے جائیں گے؟ وہ مذاق اس نے کی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان فرمایا، میں تمہارے سامنے حدیث بیان کرتا ہوں تم جو ہے مذاق اڑاتے ہو، میں تمہارے سامنے حدیث بیان کرتا ہوں تم کیا کرتے ہو؟ مذاق اڑاتے ہو۔ فرمایا تم نے وہ حدیث نہیں سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن بعض لوگوں کو اتنا چوڑا کیا جائے گا کہ ان کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک اتنا فاصلہ ہوگا، ان کو اتنا چوڑا کر دیا جائے گا کہ اگر تیز رفتار گھوڑا ان کی کندھوں پر دوڑایا جائے تو 3 دن تک وہ دوڑے تو ان کی کندھے ختم نہ ہو، اتنا چوڑا ان لوگوں کو کر دیا جائے۔ اور فرمایا تم نے وہ حدیث نہیں سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو اتنا چوڑا کر دیا جائے گا کہ جس طرح یہ احد پہاڑ ہے نا، تو جس طرح اس نے یہ زمین گھیری ہوئی ہے، اتنا وہ لوگ جو ہے وہ جگہ پر بیٹھے ہوں گے، اتنا چوڑا کر دیا جائے۔ تو فرمایا جس کو اتنا چوڑا کر دیا جائے تو اس پر تو 1-2 اونٹ کیا ہو تو 1000 اونٹ۔ تو ہر چیز عقل سے نہیں سمجھی جا سکتی، ہر چیز عقل سے نہیں سمجھی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک چیز ہماری عقل میں نہیں آ رہی تو ہم اس کا انکار کر دیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں دنیاوی لحاظ سے بھی ہماری عقل میں سمجھ نہیں آتی تو ہم اس کو مانتے ہیں۔ لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ سے فرمایا کہ پولیس راج جو ہے یہ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے باریک ہے۔ اب ہم سوچنے لگ جائیں تو ہر چیز عقل سمجھ نہیں آتی۔ اور اس طرح ابو سعید خدری فرماتے ہیں، حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو دوزخ ہوگی وہ زمین کے نیچے ہوگی۔ تو اب تو جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا ہے بس آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر چیز نہ عقل میں آ سکتی ہے نہ عقل سے، جو لوگ عقل پر انحصار کرتے ہیں نا، صرف عقل پر، کہ جو چیز ہمارے عقل میں آئے گی ہم اس کو مانیں گے، جو نہیں آئے گی ہم اس کو نہیں مانیں گے، تو وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ معجزات کا بھی انکار کرتے ہیں اور کرامات کا بھی انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ یہ سوچتے نہیں ہے کہ معجزہ اور کرامت یہ اللہ کا فعل ہے، اس نبی یا اس ولی کا فعل ہے ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا جو شخص چوری کرے گا وہ چوری شدہ مال حاضر کرے گا، کل قیامت کے دن وہ چوری شدہ مال اس پر رکھا جائے گا، اس کی گردن پر۔ اور اسی طرح یہ آپ دیکھ لیں، یہ جو مسواک وغیرہ ہیں، آپ سے فرمایا کہ جس نے عراقی مسواک درخت ہوتا تھا اس طرح سے، آج یہاں پر کیکر کا درخت ہوتا ہے، مسواک بنائی جاتی ہے جس سے،
تو کسی نے اراکی درخت سے مسواک بنا لیا تو وہ مسواک جو اس نے چوری کر لیا تو وہ اس کو بھی حاضر کرے. اب یہ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ جو مطلب یہ ہے کہ کسی کے زمین پر جو درخت لگے ہوتے ہیں ہم جاتے ہیں اور اس کے وہ درخت سے مسواک بنا لیتے ہیں. اب یہ ناجائز ہے اور ہم رمضان میں بھی مار رہے ہوتے ہیں, نمازوں کے لیے مار رہے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جو سرکاری درخت لگے ہوتے ہیں یہ نہروں کے کنارے پر اور یہ سڑکوں کے کناروں پر یہ جو لگے ہوتے ہیں جس طرح بستی وغیرہ میں, اب یہ سرکاری ملکیت میں. اب یہ نہیں ہے کہ جو بھی جائے بس وہاں سے مسواک بنا لے, نہیں, شرعی مسئلہ یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے, تو فرمایا اچھا یہ اپنا فیصلہ لے گئے کس کے پاس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا لیا. اب یہ منافق جو تھا بشیر نامی, اس نے کہا کہ نہیں, اس نے سوچا کہ حضرت عمر بڑے سخت ہیں کفار کے مقابلے میں. اشداء علی الکفار کا مصداق ہے, قرآن میں آتا ہے کہ عمر کا یہ مصداق ہے. حضرت عمر تفسیر میں آتا ہے کہ اشداء علی الکفار کا مصداق حضرت عمر ہے کہ وہ کفر کے معاملے میں بڑا سخت ہے. اور یہ یہودیوں سے تو حضرت عمر جو ہے بڑا سختی والا معاملہ کرتے ہو. میں تو ظاہری طور پر مسلمان ہوں تو چلو میں اس نے کہا اس یہودی سے کہ حضرت عمر سے فیصلہ کراتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کو سمجھدار تھا, اس کو پتا تھا جب عدالت عظمیٰ نے فیصلہ کر دیا تو ماتحت عدالت کیا جو اس کے غلط فیصلہ کریں گی, ایک فیصلہ اوپر سے ہو گیا تو وہی فیصلہ ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اس طرح ہمارے جھگڑا ہوا ہے, آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو مجھے فیصلے کا اختیار تو دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کو فیصلے کا اختیار دیا تھا کہ آپ لوگ اگر مقدمہ آ جائے, اب یہ تو نہیں ہے میں ہر مقدمہ تو نہیں مسئلہ مقدمہ جو ہے بیان کر سکتا ہوں, اور میں لوگ اور بھی کام ہوتے ہیں ضروری. تو حضرت عمر کو بھی اختیار دیا تھا, عثمان کو بھی دیا تھا, ابو دردہ کو بھی دیا تھا, اسی طرح عبداللہ ابن مسعود کو بھی دیا تھا. تو یہ کئی صحابہ تھے, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ آپ فیصلہ سنا سکتے ہیں میری موجودگی میں بھی, آپ کوئی مقدمہ آ جائے تو آپ. تو حضرت عمر نے جب یہ سنا کہ تو انہوں نے کہا میں ٹھیک ہے مقدمہ تو آپ لوگوں کا میرے سامنے آ گیا, میں فیصلہ بھی سنا سکتا ہوں, لیکن یہ فیصلہ میں نہیں سناؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو قومیں, ایک ہے یہودی اور ایک ہے مسلمان کلمہ پڑھنے والا. تو اب میں جو ہے یہ اور فتنہ کھڑا ہوگا. یہ دو قومیں ہیں, الگ الگ قومیں ہیں, اب یہ اور میرے خلاف تو فتنہ کھڑا کرو گے, تو یہ فیصلہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں. اور حدیث شریف میں بات ہے کہ فتنہ نہیں کھڑا کرنا چاہیے. قرآن مجید میں کیا فرمایا اللہ نے, وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ, فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. مرد ہو یا عورت ہو, فتنہ کسی کو نہیں کھڑے کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ سے فرمایا کہ فتنہ جو ہے یہ سویا ہوتا ہے. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ سویا ہوتا ہے. فتنے کو جگانے والا اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. یہ جو لوگوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے نا, عورتیں ہوتی ہیں, مرد ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات لوگ پھیلاتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ اسے فتنہ پڑ. فرمایا فتنہ سویا ہوا ہے, جس نے فتنے کو جگایا اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو یہ فتنے کو نہیں جو ہے چھڑنا چاہیے. حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ فتنہ کھڑا ہوگا, الٹا دو قومیں لڑیں گی میرے فیصلے کی وجہ سے, تو میں فیصلے نہیں سنتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ. اس نے کہا, وہ یہودی نے کہا کہ یہ فیصلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا لیا ہے, بتایا تو نہیں تھا, اب بتا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا کہ فیصلہ لے جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب اس یہودی نے کہا کہ ہمارا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے, یہ منافق تھا, یہ جو بشیر ہے وہ اس کو تو نہیں پتا منافق ہے, تو یہ جو بشیر ہے یہ کہتا ہے نہیں حضرت عمر کے پاس لے جاؤ فیصلہ. انہوں نے کہا فیصلہ سنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, پھر میرے پاس کیوں آئے ہو, میرے سے پھر فیصلہ کرانا ہے؟ اور بشیر نے کہا ہاں آپ سے فیصلہ کرانا ہے جی. انہوں نے کہا اچھا بیٹھو ادھر. کمرے میں گیا, جو تلواریں پڑی ہوئی تھی, صحیح تیز تلوار دیکھی کون سی زبردست ہے, اس کو اٹھایا اور آیا اور اس کی گردن اڑا دی اس منافق کی. انہوں نے کہا ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا فیصلہ, اگر میرا فیصلہ ماننا ہے تو یہ فیصلہ ہے, ٹھیک ہے, میرا فیصلہ یہ فیصلہ ہے. تو اس کی گردن اڑا دی. تو تفسیر مدارک اور خازن میں یہی بات لکھی ہے کہ اس دن سے حضرت عمر کو فاروق کا لقب اس واقعے سے ملا. فاروق کا مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. تو حضرت عمر نے اس دن جو ہے حق اور باطل کے درمیان اپنے عمل سے فرق کر کے بتایا. فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد بھی تم کسی اور سے مجھ سے فیصلہ تو میرا فیصلہ سن لو, یہ ہے میرا فیصلہ. اب جب اس کا سر کاٹ دیا اور وہ ختم ہو گیا, اب منافقوں نے شور مچایا کہ حضرت عمر کے پاس تو ہم اس لیے گئے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ چلو کوئی صلح کی صورت پیدا ہو جائے, کوئی موافقت پیدا ہو جائے, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو رد نہیں کیا, یہ تو ہم رد کرنے کی عرض سے نہیں گئے تھے, ہم نے تو صرف جو ہے وہ صلح صفائی کے موافقت حضرت عمر پیدا کر دیں گے, تو ہم اس لیے گئے تھے. تو اس واقعے کی, تو یہ سارا واقعہ اس کی حقیقت اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں. فرمایا الم تر الی الذین, کہ آپ نے, اب قرآن کی طرف دیکھیں, اب آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. فرمایا الم تر الی الذین, کہ آپ نے نہیں دیکھا
ان لوگوں کی طرف یزعمون جو خیال کرتے ہیں، کس بات کا خیال کرتے ہیں؟ انہم آمنو کہ بے شک وہ ایمان لائے ہیں، بما اس چیز پر انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کی گئی، قرآن اور حدیث، وما انزل من قبلک اور جو نازل کی گئی آپ سے پہلے، وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، ایمان لاتے نہیں ہیں، بس وہ اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں اور اندر سے نہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی وہ کہتے ہیں ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں نا، تورات زبور انجیل پر، یریدون وہ ارادہ کرتے ہیں یہ منافق، ان یتحاکموا یہ کہ وہ اپنا فیصلہ لے جائیں، الی الطاغوت طاغوت کی طرف، طاغوت کون ہے؟ کعب بن اشرف، وہ کہتے تھے ہم فیصلہ کس کے پاس کرائیں گے؟ کعب بن اشرف کے پاس کرائیں گے، وقد امروا اور تحقیق ان کو حکم دیا گیا تھا، ان اس بات کا کہ یکفروا بھی کہ وہ اس کا انکار کرے، طاغوت کا انکار کرے، سرکشوں کا انکار کرے، نافرمانوں کے پاس نہ جائیں، ان کو یہ حکم دیا گیا تھا مسلمانوں کو، یہ تو ہے منافق تھا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اور شیطان ارادہ چاہتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ أَن يُضِلَّهُمْ یہ کہ ان کو گمراہ کرے، ضَلَالًا بَعِيدًا دور کی گمراہی میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا گیا ان کو، تَعَالَوْا آؤ، إِلَىٰ مَا اس چیز کی طرف انزل اللہ جو اللہ نے نازل فرمائی، قرآن، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ اے اللہ کے رسول آپ نے دیکھا منافقوں کو، یصدون وہ آپ سے اعراض کرتے ہیں، عن کا آپ سے صدوداً اعراض کرنا، اس کو جب کہا جائے وہ یہودی کہتا ہے نا کہ آؤ فیصلہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جاتا ہی نہیں ہے، شروع میں جاتا ہی نہیں ہے، اعراض کرتا ہے آپ سے جانے کے لیے۔ فکیفا پس کیسا ہوا جب اللہ فرما رہے ہیں، وہ گردن اڑائی نا حضرت عمر نے، تو اللہ فرما رہے ہیں فکیفا پس کیسا ہوا، اذا جب اصابتم ان کو مصیبت پہنچی، اصابتم جب ان کو پہنچی مصیبت بما بسبب اس کے قدمت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے خود آگے بھیجا، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت تھے کہ جب اوپر سے فیصلہ ہو گیا ہے تو پھر کیوں جاتے عمر کے پاس؟ فرمایا بما قدمت ایدیہم، تو عدالت دیکھو اگر نیچے والا کوئی فیصلہ کر دے، نیچے والی عدالت، تو نیچے والی اگر عدالت اوپر والے پر نافذ ہو سکتی ہے، نچلی والی عدالت کا فیصلہ اوپر پر نافذ ہو سکتا ہے، یہ تو اصول کے بھی خلاف ہے۔ فرمایا یہ ان کے خود اپنے ہاتھوں نے، اب یہ شور مچا رہے ہیں حضرت عمر نے ایسا کر دیا ایسا کر دیا، فرمایا ٹھیک ہے، ٹھیک کیا ہے، بما قدمت ایدیہم بسبب ان کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، نہ کرتے ایسا کام، ثم جاؤکا پھر آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون قسم اٹھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، ان اردنا ہمارا ارادہ نہیں تھا، مگر الا احسانا مگر آپس میں صلح کا، و توفیقا اور موافقت، ہم عمر کے پاس گئے تھے اس لیے گئے تھے کہ چلو وہ ذرا موافقت ہمارے درمیان پیدا کر دے گا اور یہ بہانے شانے بنا کہ وہ ذرا صلح کرا دے گا، ہم آپ کے فیصلے کا رد ہم نے نہیں کرنا تھا۔ فرمایا اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرمایا اولئک الذین یہ وہی لوگ ہیں، یعلم اللہ اللہ جانتا ہے ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں تھا، فاعرض عنہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کریں، اب یہ کہتے ہیں جی وہ قصاص لیں عمر سے اور یہ کریں وہ کریں، فاعرض عنہم آپ ان سے اعراض کریں، وعظہم اور ان کو نصیحت کریں، وقل لہم اور کہیں ان کو فی انفسہم ان کے نفسوں کے بارے میں قولا بلیغا ایسی بات جو ان کے دلوں کی تہ تک پہنچ جائے، اخلاص کے ساتھ ان کو سمجھائیں بھائی یہ بات بس ہو گیا۔ وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے من رسول کوئی رسول الا مگر اس لیے کہ لیطاع تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، باذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا مطیع ہوتا ہے اور مخلوق نبی اللہ کا مطاع ہوتا ہے اور مخلوق جو ہے اس نبی کی مطیع ہوتی ہے، تاکہ اطاعت کرے باذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر بے شک وہ اس ظلم جب انہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنے جانوں پر، اور اگر بے شک وہ جب انہوں نے ظلم کیا اپنے جانوں پر، جاؤ کا وہ آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ معافی مانگتے اللہ تھے، آتے آپ کو کہتے کہ بھئی ہم تو منافق تھے، ہم ابھی صحیح جو ہے جب وہ فیصلہ ہو گیا تو آپ اب یہ منافق آتے اور کہتے کہ دیکھو ہم سے جو ہم پہلے منافق تھے اب ہم صحیح ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم سے جو کچھ ہو گیا ہم اس کی معافی مانگتے ہیں، تو آپ کے سامنے یہ کہتے، اور واستغفر لهم الرسول رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتا، آپ کے پاس آتے اور آپ سے یہ عرض کرتے کہ ہم نے اللہ سے معافی مانگ لی، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، آپ بھی ہماری سفارش اللہ کے یہاں کر دے کہ ہم نے منافقت چھوڑ دی ہے، بس ہم ابھی مخلص ایمان والے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے کیا کیا، یہ اور بہانے بناتے رہے کہ ہم جی اصلاح کی نیت سے آئے تھے اور ہم نے تو یہ کیا، تو اصل تو یہ تھا کہ یہ آتے اور معافی مانگتے،
تو یہ اور جو ہے اپنی منافقت کو پکا کر رہے ہیں، یہ منافقی ہیں۔ لوجد اللہ، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ اس طرح کرتے تو لوجد اللہ، البتہ پاتے اللہ کو توابا، توبہ قبول کرنے والا، رحیما، مہربان۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔